لاہور کی ایک مشہور کالج میں ثنا نام کی لڑکی پڑھتی تھی۔ وہ نہ صرف ذہین تھی بلکہ خوبصورت اور نٹکھٹ بھی، ہنسمکھ مزاج کی مالک، ہر فن میں طاق اور دوستوں کے بیچ ہمیشہ کہکوں کی وجہ بنتی۔ لیکن ثنا کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ارد گرد سب کو محبت ہو جاتی، بس اسے ہی نہیں۔ اس کی سہیلی عائشہ روز اس کی سر کھاتی، ارے ثنا تو اتنی حسین ہے، تجھ سے کسی نے محبت کا اظہار ہی نہیں کیا۔ ثنا ہنستے ہوئے کہتی، محبت کا کیا کہوں، جب میرا روم ورک ہی روز ہی موچی لوگوں کے مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے۔ ثنا کی زندگی کا سب سے کچھ سیدھا تھا، سوائے ایک نئے کردار کے جو ایک دن اچانک نمودار ہوا۔ کالج کے گیٹ کے سامنے ایک لڑکا موٹر سائیکل پر آیا، کانوں میں ہیڈ فون، ہاتھ میں کوک کی بوتل اور جیب میں سے چھینکتے ہوئے چپس کے پیکٹ۔ اس کا نام حمزہ تھا، مگر پورے محلے میں موچی کے نام سے مشہور۔ نہ اسے پڑھائی کا شوق، نہ نوکری کی فکر، نہ کسی چیز کی پرواہ، بس یہاں موقع ملا کہکا لگایا، گانا گنگنایا اور زندگی کو کھیل سمجھا۔ اس دن جب وہ کالج کے قریب آیا تو ثنا اپنی سہیلی کے ساتھ گیٹ پر کھڑی تھی۔ موچی نے اپنی بائک ایک جھٹکے سے روکی اور ایک آنکھ مار کر کہا، خوبصورت لڑکیوں، لاہور کی سڑکیں آج روشن کیوں ہیں؟ عائشہ نے فوراً منہ بنایا، ہٹو ہٹو، فضول بکواس مت کرو۔ لیکن ثنا کی ہستی چھوٹ گئی، اس نے دل ہی دل میں کہا، کتنا پاگل ہے یہ لڑکا۔ کچھ دن بعد ثنا لائبریری سے نکل رہی تھی کہ اچانک اسے گیٹ پر وہی موچی دکھائی دیا۔ اس بار وہ کوئی ڈائیلاگ مارنے کی بجائے ایک پھول لے کر کھڑا تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ ثنا نے حیرت سے پوچھا، کیا مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ موچی نے فوراً کہا، جی نہیں، آپ کو دیکھ کر دل نے کہا کہ یہ پھول آپ ہی کے لائق ہے۔ باقی سب کو تو میں صرف لطیفے سناتا ہوں، لیکن آپ کو دیکھ کر کچھ اور ہی کیفیت ہے۔ ثنا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ پہلی بار کسی کی بات سن کر خاموش ہوئی۔ موچی اپنی بے فکری کے باوجود ثنا کے سامنے آ کر بدلنے لگا۔ اب وہ اکثر صاف ستھرے اور صاف ماحول میں رہتا اور صاف کپڑے پہنتا اور پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا۔ کالج کے قریب کھڑا ہوتا مگر شرارت کرنے کی بجائے بس مسکرا دیتا۔ ثنا کے دوستوں نے نوٹ کیا، یہ موچی تیرے پیچھے ہے، کہیں تجھے بھی اس سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ ثنا نے انکار کیا، لیکن دل میں ہلچل تھی۔ جب بھی وہ ہنستا اس کی ہنسی میں ایک سچائی محسوس ہوتی۔ کالج میں فائنل امتحانات تھے، ثنا سخت پریشان تھی، لائبریری میں بیٹھی بار بار کتاب کھولتی مگر یاد نہیں ہوتا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، اگر تمہیں چاہوں تو لطیفہ سنا کر ٹینشن دور کر دوں۔ ثنا نے پلٹ کر دیکھا، موچی کھڑا تھا۔ امتحان کا مذاق ہے تمہارے لیے؟ وہ غصے میں بولی۔ موچی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، نہیں مذاق نہیں، میں چاہتا ہوں تم اچھا کرو، کل رات میں نے بھی نوٹس بنائے تھے، شاید تمہیں مدد ملے۔ ثنا حیران رہ گئی، تم نوٹس؟ موچی مسکرا دیا، جب دل کسی کے لیے بدل جائے تو سستی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ کچھ ہفتوں میں ثنا کو احساس ہوا کہ اسے موچی کی موجودگی اچھی لگنے لگی ہے۔ وہ اکثر سوچتی کہ کیسے ایک نکھٹو سا لڑکا اتنی محنتی اور محبت کرنے والا بن گیا۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے پوچھا، تم موچی کیوں کہلاتے ہو؟ حمزہ نے کہکا لگایا، کیونکہ میری زندگی میں نہ کوئی پلان تھا نہ فکر، بس موج مستی، لیکن تمہیں دیکھ کر پہلی بار دل چاہ میں سنجیدہ ہو جاؤں۔ ثنا نے نظریں جھکا لی، دل میں ایک سکون سا اتر گیا۔ دوستوں کی چھیڑ چھاڑ، اب تو پورے کالج میں بات پھیل گئی، سب کہتے ہائے موچی اور مد بھر لڑکی کی جوڑی۔ عائشہ اکثر کہتی، ثنا تو فیل ہو گئی، موچی نے تیرے دل کا امتحان پاس کر لیا۔ ثنا شرما کر ہنس دیتی۔ امتحانات ختم ہوئے، رزلٹ آیا، ثنا نے اچھے نمبر لیے، سب حیران تھے۔ جب پتہ چلا کہ حمزہ یعنی موچی بھی پاس ہو گیا ہے، سب نے تالیاں بجائی۔ حمزہ نے ثنا کے سامنے آ کر کہا، کالج کے دن ختم ہو گئے، لیکن میں چاہتا ہوں ہماری کہانی ختم نہ ہو، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ ثنا نے مسکرا کر کہا، ہاں، لیکن ایک شرط پر۔ موچی اب موچی نہیں، حمزہ بنے گا، ذمہ دار اور محنتی۔ حمزہ نے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہے میڈم، اب سے میں تمہارا خوابوں کا حمزہ ہوں۔ سب دوستوں نے شور مچایا، کہکے لگائے اور یوں ایک کالج کی لڑکی کو اپنا پیار موچی سے ملا۔
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی بے فکری کرنے والے دل بھی محبت کے لمس میں بدل جاتے ہیں، اور وہ لڑکی جو ہنستے ہنستے محبت کو مذاق سمجھتی تھی، آخر کار ہنستے ہنستے ہی محبت میں ڈوب گئی۔